السلام علیکم۔ ایک بڑھیا کی دعا نے ہوائی جہاز کیسے نیچے اتارا۔ جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے، مگر کیسے؟ وہ گاڑی سے اترا اور بڑی تیزی سے ہوائی اڈے کی جانب لپکا۔ جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا اور اسے ایک کانفرنس میں شرکت کرنی تھی جو اسی کے اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ جلدی جلدی جہاز میں پہنچ کر اپنی مقررہ نشست پر بیٹھا اور ابھی جہاز اڑنے کے بعد کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک اعلان ہوا۔ آسمانی بجلی کے کڑکنے اور تیز اور طوفانی بارش کی وجہ سے انتظامی آلات میں خلل واقع ہو گیا ہے، لہٰذا جہاز کو نزدیک ترین ہوائی اڈے پر اتارا جا رہا ہے۔ وہ جہاز سے اترتے ہی ہوائی اڈے کے عملے کے منتظم کے پاس پہنچا اور بولا، میں ایک جانا مانا عالمی متخصص ڈاکٹر ہوں۔ میرے لیے میرا ایک ایک منٹ انسانوں کی جانوں کے برابر قیمتی رکھتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں 14 گھنٹے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں؟ کارکنوں میں سے ایک بولا، جناب ڈاکٹر ذیشان صاحب، اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو ایک گاڑی کرائے پر لے کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیے۔ یہاں سے گاڑی میں وہ مقام 3 گھنٹے سے زیادہ دور نہیں۔ اس نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گیا، لیکن یہاں بھی قسمت کام نہ آئی۔ موسلادھار بارش اور جھکڑ آڑے آئی اور وہ سفر جاری نہ رکھ سکا۔ ابھی یہ راہ میں ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے تھے کہ احساس ہوا راستہ گم ہو گیا ہے۔ نا امیدی کے ساتھ آگے چل ہی رہے تھے کہ اچانک ایک چھوٹے سے گھر پر نظر پڑی۔ اس طوفان میں غنیمت جان کر نیچے اترا اور جا کر دروازہ بجا دیا۔ آواز آئی، جو کوئی بھی ہے اندر آ جاؤ۔ دروازہ کھولا، اندر ایک بڑھیا زمین پر جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، ماں جی، میں آپ کا فون استعمال کر لوں؟ بڑھیا مسکرائی اور بولی، بیٹا کون سا فون؟ یہاں تو نہ بجلی ہے نہ فون، لیکن تم بیٹھو، سامنے چائے رکھی ہے، پیالی میں ڈال کر پیو، تھکن دور ہو جائے گی، اور کھانے کو بھی کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا، کھا لو تاکہ اگلے سفر کے لیے بدن میں طاقت آئے۔ ڈاکٹر نے بڑھیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پیالی میں چائے ڈالی اور پینے میں مشغول ہو گیا، جبکہ بڑھیا نماز و دعا میں مشغول تھی۔ اچانک بجلی کوندی تو ان کی نظر پڑی اس بڑھیا کے جانماز کے بغل میں ایک بچہ کمبل میں لپٹا پڑا ہے، جسے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتی جا رہی ہے۔ جب کافی دیر بعد بڑھیا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا، میں آپ کے اس اخلاق اور لطف و کرم کا نہایت بھی مشکور ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ کے اخلاق حسن اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ بڑھیا بولی، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، تم راہگیر ہو اور راہگیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے بھی دعا کی ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری ہر دعا سنی ہے، بس ایک دعا کی قبولیت میں شاید ابھی کچھ دیر ہو۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کون سی دعا؟ بڑھیا بولی، یہ جو بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آدھ منہ پڑا ہے، میرا پوتا ہے، نہ اس کی ماں زندہ رہی نہ باپ، اس بڑھاپے میں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کوئی موذی مرض ہے جس کا وہ علاج نہیں کر سکتے، کہتے ہیں ایک ہی ڈاکٹر ہے، بڑا نامی گرامی، نام بتایا تھا اس کا، ہاں ذیشان، وہ اس کا آپریشن کر سکتا ہے، لیکن میں بڑھیا کہاں اس تک پہنچ سکتی ہوں، لے کر جاؤں بھی تو پتہ نہیں قبول کرے یا نہ کرے۔ میری تو خیر ہے، یہ بچہ بیچارہ خوار ہو جائے گا، بس اب اللہ ہی سے امید ہے کہ وہ میری مشکل آسان کر دے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور وہ بھری ہوئی آواز میں بولا، خدا کی قسم، آپ کی دعا نے ہوائی جہاز کو نیچے اتار لیا، آسمان پر بجلیاں کندوا دیں، مجھے راستہ بھلوا دیا تاکہ میں یہاں تک کھنچا چلا آؤں۔ خدا کی قسم، مجھے یقین نہیں آتا کہ خدا ایک دعا کو اس طرح قبول کر کے اپنے بندے کے لیے یوں اسباب فراہم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔